ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی معزز سامعین بھائیو بزرگو، اللہ رب العزت مینوں اور آپ سبنوں صراط مستقیم تے چل دے رہن دی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات ہر قسم دے دینی دنیاوی فتنیاں کولوں اساں سارے انہوں محفوظ فرمائے، اور رب کائنات مینوں اور آپ سبنوں اس دنیا وچوں ایمان سلامت لے کے جان دی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا دے اندر ایک وبا ہے جو عذاب دی شکل دے اندر ہے، اور پوری دنیا اس دی لپیٹ دے اندر ہے، اور اس تو پہلے بھی
کئی قسم دی دنیا دے اندر زلزلے، سیلاب، طوفان، قسموں قسم دیاں اللہ رب العزت دی طرفوں آزمائشاں، مصیبتاں گاہے بگاہے اس دور دے اندر آ رہی ہیں۔ انہاں دی وجہ کیا ہے؟ تو حضرات محترم، دنیا دیاں ہزاراں تدبیراں کریے، تدبیر علاج کرنا، احتیاطی تدابیر کرنا بے شک ایک سنت ہے، طریقہ ہے، لیکن فتنے، اے ازمائشاں، اے امتحانات، اے اچانک حادثاتی موتاں، پوری دنیا دا ٹینشن اور پریشانی مبتلا ہون دا سبب کیا ہے؟ اج کرونا وائرس دی بنیاد تے پوری دنیا دے اندر حل چل ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وائرس نو بنایا کس نے ہے؟ کون دا پیدا کرنے والا ہے؟ کون اس نو دنیا تے لے آن والا ہے؟ تو حضرات محترم، اللہ دا قرآن فرماندا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ دنیا دے اندر جدوں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، خشکی دے اندر، سمندر دے اندر، سمندر دیاں لہراں، موجاں خود بخود نہیں اٹھ دیاں، اللہ دے امر نال ہے۔ دنیا دے اندر خشکی تے عذاب، فتنے، فساد کیوں نے؟ اللہ فرماتا بما کسبت ایدی الناس، لوگاں دے اپنے گناہ، کرتوت اور اللہ دی بغاوت دی وجہ کر کے۔ دنیا کائنات تے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات انسانیت نو، صرف مسلمانوں نو نہیں، اللہ دا پیارا پیغمبر پوری کائنات واسطے رحمت بن کے آیا، پوری کائنات انسانیت واسطے۔ کو اللہ دے رسول دا دشمن ہے یا اللہ دے رسول دے منن والا ہے؟ امام الانبیاء پوری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے نے۔ اور جدوں کائنات انسانیت نے رحمت للعالمین دی ہدایات نو نظر انداز کیتا ہے تو پھر مسلسل فتنے دا شکار ہے۔ دیکھیے اس وقت 6 ارب تو زائد انسانہ دی آبادی ہے، 6 ارب تو زائد انسانہ دی آبادی ہے، اور جس دے اندر تقریباً 1.5 کروڑ دے لگ بھگ کلمہ پڑھنے والے نے، باقی سارے غیر مسلم نے، تو 4.5 ارب انسان اللہ دے باغی نے زمین دے اتے۔ جو 1.5 ارب ہے اس کا تجزیہ کیجیے کہ اس 1.5 ارب دے اندر کتنے لوگ نے جو اللہ دی توحید و وحدانیت نو منن والے خالصتاً موحد نے، اور 1.5 ارب دے اندر کتنے لوگ نے جو مشرک نے، جو شرک کرتا ہے وہ بھی اللہ دا باغی ہے۔ کتنے لوگ نے جو اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنے موحد نے۔ پھر موحدین دے اندر دیکھیے کتنے لوگ نے جو اپنے آپ نو توحیدی کہلاندے نے کہ ایسا اللہ نو مننے ہیں، ایسا قبرہ نہیں پوجدے، ایسا شرک نہیں کرتے۔ کتنے لوگ نے جو موحد ہو کے 5 ٹائم دی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ کتنے موحد جو نماز نہیں پڑھتے، کتنے موحد ہیں جو توحید پرست بھی ہیں اور حلال و حرام دی تمیز نہیں ہے۔ حضرات تو دیکھیے اس وقت روئے زمین تے اگر نقشہ دیکھا جائے تو چھانا نال بھی بہت کم لوگ، قلیل من عبادی الشکور، 6 ارب دی آبادی دے اندر بہت کم لوگ ہون گے جو اللہ اور دے رسول دے احکامات تے چلن والے ہیں۔ جدو زمین تے انسانہ دی یہ صورت حال بن جائے کہ روئے زمین دے سارے انسان اللہ دے باغی ہو جان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ تاخذ امتی باخذ القرون قبلها شبرا بشبر۔ توجہ کرنا، کائنات دے امام محمد الرسول اللہ نے 1400 سال تو پہلے انہاں فتنے دی اطلاع کیتی ہے۔ یہ فتنے کیوں آن گے؟ فرمایا میری امت مسلمان عقائد دے اندر، معاشرت دے اندر، عادات دے اندر، طور و اطوار دے اندر، لباس دے اندر، تراش و خراش دے اندر، خد و خال دے اندر، رہن سہن دے اندر، خورد و نوش دے اندر ایک ایک چیز
نصارا دی مشابہت اختیار کرن گے، انہاں دی ریس کرن گے۔ اج دنیا تے نقشہ دیکھو، اس وقت امت مسلمہ کس چیز دی نکالی ہے، اج کس چیز دی اساں پیروی کرنے ہیں۔ شبرم بشبر، ایک گٹھ جیسے گٹھ نال ہے، ذراعم بذراع، ایک ذراع ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ نے، فرمایا بالکل برابر یہود و نصارہ دی طرح ہو جان گے۔ نبی علیہ السلام دے دوسری صحابی فرماندے نے مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے رسول فرماندے نے کہ اے امت میری اس شکل دے اندر ہو جائے گی، لا تترک هذه الامت شیئا من سنن الاولین، یہود و نصارہ دی ایک ایک طریقے نو امت اختیار کرے گی، ایک ایک طریقے دی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ لو دخلوا فی حجر ذب لدخلتم فیہ، اگر یہود و نصارہ کسی ایک سوراخ دے اندر داخل ہون گے، میری امت بھی اس سوراخ دے اندر داخل ہوئے گی، بے عین ہی اس دی ریس کرے گی۔ اج ساڈی پوری دنیا دے مسلمان، انہاں دے واسطے آئیڈیل نمونہ کیا ہے؟ یورپ، انگلینڈ، امریکہ، رہن سہن، عادات، حتیٰ کہ کھانے تک ساڈے دیسی انہاں علاقے ہیں بھی ایسا کس چیز دے پسند کر دیں ساڈے بچے، ساڈے بچے دی حجامتاں دے طریقے کیا ہیں اس وقت مسلمانوں دے ملک دے اندر، ساڈے رہن سہن کیسا ہے، ساڈا لباس کیسا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا جب ایسی صورت ہوگی تو پھر صورت حال کیا ہوگی؟ سیاتی علی الناس سنوات خداعات، پھر ہر طرف دھوکہ دھوکہ ہوگا، ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، فراڈ فراڈ ہوگا، حتی یصدق فیہ الکاذب، کہ جھوٹے نو سچا سمجھا جائے گا، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور جو سچا ہوئے گا اس کو جھوٹا سمجھا جائے گا، وَيُؤْتَمِنُ فِيهَا الْخَائِنُ، جو خائن ہوئے گا اس کو امانت دار سمجھا جائے گا، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور جو امانت دار ہوگا اس کو خائن سمجھا جائے گا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایسا وقت آئے گا فتنہ دا، علامات قیامت دے اندر دسیا، فرمایا وقطعت الارحام، رشتہ داریاں ختم ہو جان گیاں، شہادت الزور، جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی، وکتمان شہادت الحق، اور سچی گواہی چھپائی جائے گی۔ اور اگلی بات توجہ نال سننا، کائنات دے امام سید الاولین والآخرین نے 1400 سال پہلے جو پیشین گوئی کیتی ہے، آج کائنات دا کوئی کافر بھی اس پیشین گوئی نو نہیں ٹھکرا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَظُهُورُ الْقَلَمِ، وَظُهُورُ الْقَلَمِ، مسند احمد دی حدیث ہے، قلم غالب ہو جائے گا، میڈیا غالب ہو جائے گا، میڈیا عام ہو جائے گا، قلم دا غلبہ ہوئے گا، میڈیا دا غلبہ ہوئے گا۔ آج جس طرف میڈیا ہے عوام دی اسی طرف رائے ہے، میڈیا دنیا تے اثر انداز ہے، آج میڈیا جو چاہے جیسا چاہے کرے، آج قلم بک رہے ہیں، قلم دی آزادی دی، قلم دی آزادی چاہیے جی، آج اس میڈیا نو آزاد ہونا چاہیے، آج اس میڈیا تے کیا ہے، پوری دنیا دے بادشاہ بھی میڈیا تو مجبور ہو جاندے نے۔ اللہ دے رسول نے کیا فرمایا؟ ظہور القلم، قلم غالب ہو جائے گی، میڈیا غالب ہو جائے گا۔ لوگوں اللہ دی قسم ہے جس دور دے اندر اللہ دے رسول فرما رہے ہیں کدی تصور کیتا جا سکتا اس میڈیا دا؟ آج جس میڈیا دا حال ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، دنیا تے کس چیز دا غلبہ ہے؟ اج میڈیا والے دا غلبہ ہے، ہر بندہ چیخدا ہے، حکومتاں ڈردیاں نے، ایم این ایم پی اے پیسے دے رہے نے ساڈے خلاف نہ ہو جائے۔ آج قلم دا زور ہے، جہاں چلا جائے میں جی فلاں نمائندہ ہوں، فلاں میں پروگرام کا نمائندہ ہوں، فلاں ٹی وی کا نمائندہ ہوں، بلیک میلنگ، ظہور القلم۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا قلم دا غلبہ ہوئے گا۔ حضرات محترم، اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک اور حدیث دسی ہے، اللہ اللہ اج دنیا فتنے دا کیوں شکار ہے کہ اساں اللہ دے رسول دی تعلیمات نو انساناں نے چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت انس فرمانے من اقتراب الساعہ، اللہ دے رسول نے فرمایا قیامت
قیامت دی نشانیاں وچوں حضرات ٹھنڈے دل نال سوچنا اج نشانی ہے یہ نہیں. فرمایا ان یرا الحلال قبلا فیقال للیلتین، فرمایا پہلی دا چاند ایسے بڑا ہو جائے گا کہ دیکھنے والا کہے گا آج چاند دوسری رات دا چاند ہے. کتنی باری ایسا دیکھنے آسان ہے یار چاند ایڈا وڈا لگتا دوئی رات دا. یہ کون اللہ دے رسول فرما رہے ہیں قرب قیامت نو. فرمایا ایسا وقت آئے گا قرب قیامت دے کہ پہلی رات دا چاند فیقال للیلتین، دو راتوں دے برابر دوسری رات دا چاند نظر آئے گا. چاند بڑا ہو جائے گا. قیامت دی نشانیاں وچوں فرمایا ان تتخذ المساجد طرقا. ہائے ہائے ہائے، امام الانبیاء نے کیا فرمایا کہ مساجد طرقا راستے دے طور تے استعمال ہون گیاں. لوگ جیڑی مسجد دو گلیاں نو دو راستے نو لگدی ہے، فرمایا المساجد طرقا، مسجد وچ لوگ بطور راستے دے گزرن گے لیکن مسجد دے اندر عبادت واسطے نہیں آن گے. اے ٹھنڈے دل نال سوچو، یہ کائنات دا امام محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں. آپ دیاں باتاں دیکھو، آپ نے فرمایا مسجدوں نو راستہ بنا لیا جائے گا. اور اگلی بات فرمایا جدو ایسی صورت ہو جائے گی کہ مساجد ویران ہون گیاں، مساجد بطور راستے دے، ایک آدمی راہ وچوں مسجد وچوں گزرے گا تو صحیح لیکن مسجد وچ عبادت واسطے نہیں آئے گا. آج میں اکھاں سامنے دیکھ رہے ہیں مسجد ہے، اس میں ایک گلی لگدی ہے، کتنے لوگ نے اس مسجد وچوں لنگ کے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، مگر مسجد دے اندر نماز واسطے صرف طالب علم ہے اور کوئی نہیں. راستہ ہے مسجد واسطے گزر دے یار، ہن سانو تساں راہ تو نہیں گزرن دیندے، گلی بند کیتی کھڑے ہو. گلی کیا ہے؟ مسجد ہے. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا المساجد طرقا، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ مسجدوں میں کو راستے کے طور پر استعمال کیا جائے گا، عبادت کے طور پر نہیں ہوگا. فرمایا وَأَن تُظْهَرَ موت الفجات، اور دنیا تے اچانک اموات بہت زیادہ ہو جان گی. اچانک اموات بہت زیادہ ہون گیاں. اج ہارٹ اٹیک دا دیکھ لو، بہت زیادہ پرابلم ہے، بہت زیادہ پرابلم ہے دنیا دے اندر. چھوٹے چھوٹے بچیاں نو ہارٹ اٹیک، بیٹھا بیٹھا بندہ فوت ہو رہا ہے. اچانک اللہ دے رسول نے قرب قیامت دی نشانی دسی. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی دسی. فرمایا لوگو لیست السنۃ بے اللہ تمطروا، قیامت دی نشانیاں وچوں فرمایا کہہ سالی آئے گی، اور کہہ سالی ایسی نہیں ہوئے گی کہ بارشاں نہیں ہون گیاں. توجہ کرنا، فرمایا کہہ سالی ایسی نہیں ہوگی کہ بے اللہ تمطروا بارشاں نہیں ہون گیاں. ولا کسانہ، فرمایا کہہ سالی کیسی ہوئے گی ان تمطروا وتمطروا ولا تنبت الارض شیئا، بارش کثرت نال ہون گیاں، اتنیاں بارشاں ہون گیاں کہ زمین دے اندروں کوئی چیز اگے گی نہیں، اور اگر اگ جائے گی تو بارش ختم کر دے گی. اے ٹھنڈے دل نال سوچو یہ کیوں ہے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری ایک ایک نشانی اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی. اج دنیا کاش کہ اللہ دے رسول نو منن والی ہوندی. جس نبی دی ایک ایک بات 1400 سال بعد سچی ثابت ہو رہی ہے اور دنیا دے کافر بھی اپنی اکھاں نال دیکھ رہے ہیں. اج جو مسلمان رسول اللہ دی بات منن نو تیار نہیں، حدیث رسول اللہ منن نو تیار نہیں، قول رسول اللہ منن نو تیار نہیں، کردار پیغمبر منن نو تیار نہیں، عمل پیغمبر منن نو تیار نہیں، طریقے رسول اللہ نو منن نو تیار نہیں. اج مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہر ایک تے اعتبار کردا ہے، نہیں اعتماد اس نو تے رسول اللہ دی حدیث تے اعتماد نہیں ہے، نہیں اعتماد اس نو تے رسول اللہ دی عبادت تے اعتماد نہیں ہے، نہیں اعتماد اس نو تے رسول اللہ دے طریقے تے اعتماد نہیں ہے، نہیں اعتماد اس نو تے گفتار پیغمبر تے اعتماد نہیں ہے، نہیں اعتماد اس نو تے زبان پیغمبر تے اعتماد نہیں ہے. جس دی ایک ایک بات زندگی وچ نکلی ہوئی اللہ نے روز روشن دے سورج تو زیادہ واضح کر دیتی ہے. اللہ دے رسول دی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ، توجہ کرنا،
کس دور دے اندر اللہ دے رسول فرما رہے ہیں جنگل بیابان غیر آباد عرب ہے، کوئی اتنی آبادی نہیں، چھوٹے چھوٹے کہیں کہیں دیہات. فرمایا لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانہارا. اللہ دے رسول نے فرمایا کہ قرب قیامت دے عرب دے صحرا مروجن سرسبز شاداب چراگاہ بن جان گیاں، سبزیاں اگن گیاں، خضروات اگن گے، سرسبز و شاداب ہو جائے گا عرب، انہارا نہرہ نکلن گیاں، اور اتنا آباد ہوگا حتی یسیر الراکب بین العراق و مکہ. ایک آدمی عراق سے چلے گا مکہ آئے گا، لا یخاف الا ظلال الطریق. ہر طرف آبادی ہوگی، اس میں صرف خوف کس چیز کا ہوگا؟ الا ظلال الطریق، کہ کہیں میں راستہ نہ بھول جاواں. اتنے چوک بن جان گے، اتنیاں سڑکاں بن جان گیاں، اتنیاں آبادیاں ہو جان گیاں، اتنے راستے ہو جان گے کہ آدمی راستہ بھول جائے گا، اتنی آبادی ہو جائے گی. آج ٹھنڈے دل نہ سوچو عرب دا صحرا آباد ہے، آج سڑکاں کتنی نے، چوک کتنے نے، شہر کتنے نے. اللہ دے رسول نے فرمایا یتقارب الاسواق، بازار قریب قریب ہو جان گے. یتقارب الزمان، زمانہ سمٹ جائے گا. ویلق الشح، خود غرضی عام ہو جائے گی. اللہ دے رسول نے فرمایا ینقص العمل، عمل کم ہو جائے گا، نیکی کوئی نہیں ہوئے گی. حضرات فتنے دا دور، اس فتنے دے دور دے اندر اس تو بچیا کیسے جا سکتا ہے؟ اس دی صورت کیا ہے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ دنیا دے اندر موت مسلط ہو جائے گی. فرمایا ولا ظہرت الفاحشۃ الا سلط علیہم الموت. میں رب دا واسطہ دے کے تو آخنا، اللہ دے رسول دی زبان وچوں نکلے ہوئے جملے اج دیکھیے. فرمایا ولا ظہرت الفاحشہ، جدوں دنیا تے بے حیائی عام ہو جائے گی، سلط علیہم الموت، دھڑا دھڑ اس قوم تے موت مسلط ہو جائے گی. اج دنیا تے مسلمان ملکاں دے اندر میرا جسم میری مرضی. مسلمان ملکاں دے اندر ایک عورت چاہتی ہے میری مرضی میں جس دے بچے پیدا کراں. جدوں یہ صورت حال بن جائے تو پھر موت کیوں نہیں آئے گی؟ ایڈز کیوں نہیں آئے گا؟ موت اچانک کیوں نہیں آئے گی؟ قتل و غارت کیوں نہیں ہوگا؟ وَيَكْسُرُ الْحَرْجِ، اللہ دے رسول نے فرمایا قتل عام ہو جائے گا. یُلَقَّ الشُّحُ، خود غرضی عام ہو جائے گی. وَظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ وَالتَّفَاحُشُ، بے حیائی دے آلات عام ہو جان گے. قطیعۃ الرحم، صلہ رحمی ختم ہو جائے گی دنیا تے. سوء المجاورت، اور پڑوس گندا ہو جائے گا. اج کیڑی علامت ہے جڑی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی میں اور آپ اکھاں نال نہیں دیکھ رہے، پوری دنیا نہیں دیکھ رہی. حضرات اس دی کیا وجہ ہے؟ اس دی صرف ایک وجہ ہے کہ اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طور طریقے، آپ دے کردار، آپ دے عادات و عبادات اور آپ دے پند و نصح نو چھوڑ دیتا ہے. اور اس دا ایک علاج ہے کہ پلٹ کے آئے، اپنے گناہ دی معافی منگے اللہ کو، اپنے گناہ دی مغفرت و بخشش طلب کرے، پھر اسے راستے تے آئے جس راستے دی دعوت اللہ دے رسول محمد رسول اللہ نے دی. اس دا ایک علاج ہے. پوری دنیا لڑ رہے، آج ایک وائرس نال لڑے گی میرے نبی دی بغاوت کر کے، کل نو کسی اور وائرس دے نال مقابلہ ہوئے گا، کل نو کسی اور فتنے اور عذاب دا مقابلہ ہوئے گا. نمبر دی حدیث نو چھوڑیں گے، نبی دی تعلیمات نو چھوڑیں گے. اللہ دے رسول دی ایک اور حدیث ہے، رب کعبہ دی قسم دل کانپ اٹھدا ہے. نبی علیہ السلام دی حدیث ہے مسند احمد دی، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ بیت اللہ حج کو خالی ہو جائے گا. اللہ اللہ، آج اکھاں نال دیکھ رہے ہو، امام نماز پڑھا رہے ہیں اور بیت اللہ دے سامنے ایک صف کھڑی ہے، صرف چند افراد، بیت اللہ خالی پڑا ہے، اوپر طواف ہے، نیچے بیت اللہ نو بوسہ دینے والا کوئی نہیں.
حجر اسود نو چومنے والا کوئی نہیں، ملتزم نال چمڑنے والا کوئی نہیں، مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا کہ بیت اللہ حاجیہ کو خالی ہو جائے گا۔ یہ نشانیاں نے قیامت دیاں، اور یہ کیوں آئے گی؟ لا تقوم الساعۃ الا علی اشرار الخلق، نیک لوگوں تے قیامت نہیں آئے گی، انہاں لوگوں تے قیامت برپا نہیں ہوئے گی جڑے لوگ اللہ اور رسول دی بات ماننے والے نے، رسول اللہ دے طریقے دے چلنے والے نے، عقیدہ توحید بھی ہوئے اور سنت بھی ہوئے۔ دنیا کائنات تے کتنے لوگ نے جو عقیدہ توحید بھی رکھتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنن اور آپ دے طریقے تے زندگی گزار دے۔ پھر کیوں نہ اللہ دا عذاب آئے جدو دنیا غیر مسلم 4.5 ارب غیر مسلم اور 1.5 ارب دے اندر اہل تشیع دی ایران دے اندر، عراق دے اندر ذرا دیکھیے 86 کروڑ دے لگ بھگ تے ہونے 1.5 ارب چو نکال دے ہو، باقی کتنے رہ گئے؟ ذرا وہ دیکھو کہ اہل سنت وچوں بابے نو پوجن والے کتنے نے، کتنے نے اج جیندے مویاں سرکاراں نو پوجنے والے، کتنے نے اج مخلوق دے سامنے سجدے کرنے والے، کتنے نے اج درباراں تے جھکنے والے، کتنے اج جڑے طویل دھاگے تے ایمان رکھنے والے، اور کتنے مسلمان نے، کتنے موحد نے، اور انہاں موحداں وچوں کتنے ہیں جو اللہ دا حکم منن، اللہ بار بار بلا رہے اقیم الصلاۃ آؤ، اور کتنے لوگ نے جڑا اللہ دا آرڈر، اللہ دا حکم، اللہ دی بات سن کے اس دی بات تے لبیک کہنے والے نے۔ پھر عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ حضرات اس دی ایک ہی صورت ہے، اپنے گناہ تے اللہ کو معافی منگی، استغفار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، جس بندے نے استغفار لازم کر لیا، ہمیشہ استغفار کرتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، میرے نبی دی حدیث ہے، یہ علاج ہے۔ فرمایا جس بندے نے ہمیشہ استغفار کیتا، اللہ کو توبہ کیتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے نبی علیہ السلام دی اسا مجلس وچ بیٹھ دے، اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سا شمار کر دے کہ ایک مجلس وچ بیٹھن تے اللہ دے نبی جدو کھڑے ہوندے تے ایک مجلس دے اندر 100 مرتبہ اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اللہ دا نبی 100 مرتبہ ایک مجلس دے اندر استغفار کر دینے۔ من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا جڑا بندہ ہمیشہ اللہ کو معافی منگدا ہے، استغفار کردا ہے، موحد ہے، اللہ اس نو ہر تکلیف کو نجات دے گا اور ہر تنگی کو اللہ رب العزت اس نو آزاد کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس نو ایسی جگہ تو رزق دے گا کہ اس دے وہم و گمان دے اندر بھی نہیں ہوگا۔ شرط ہے کہ اساں اللہ اور دے رسول دی بات منیے، لیکن صورت حال کیا ہے؟ آئیے اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرمانے نے کیوں دنیا تے سزا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ رب کائنات فرمانے ایمان والے ہو، آؤ اطیعوا اللہ، اللہ دی گل منو، ورسولہ او دے رسول دی گل منو، ولا تولوا عنہ، میرے پاک پیغمبر دی بات سنن دے بعد کنڈ نہ کرنا، کنڈ پھیر کے نہ جانا ہے، منہ نہ پھیر لینا، نبی دی بات سنی سنی نہ کر دینا ہے۔ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، تانوں اللہ دے پاک پیغمبر دی بات بھی سنائی جائے تساں سن لو تے سنی سنی کر دیو۔ ولا تکونوا کالذین
سمعنا وهم لا يسمعون۔ فرمایا انج نہ ہوئے جویں یہودی میرے پاک پیغمبر دیاں گلاں تے سن دے آن پر سنیاں کر چھوڑیاں انہاں نے، تساں سننیاں تے ول مننیاں۔ جڑا بندہ میرے پاک پیغمبر دی مخالفت کریندا ہے، سنو اللہ دا قرآن عذاب کیوں آندا ہے؟ لوگوں ہر شے دا علاج ہے، ہر فتنے دا علاج موجود ہے، ہر بیماری دا علاج اللہ دے پاک پیغمبر نے دسیا ہے۔ اج دنیا فتنیاں دا شکار کیوں ہے؟ اج دنیا کائنات تے مسلسل پے در پے عذاب کیوں آ رہے نے؟ کدی فصل ہوندی ہے مگر دانا کوئی نہیں ہوندا، کدی فصل اگدی ہے نینا میں آ ویندے نے، کدی بارشاں دی کثرت، کدی بیماریاں دی کثرت، کدی فتنیاں دی کثرت۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرمانے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ لوگوں اللہ دا قرآن رب کائنات فرمانے من یشاقق الرسول، جڑا ساڈے رسول دی مخالفت کریندا ہے، ساڈے رسول دیاں نہیں منیندا، ساڈے رسول دیاں دشمنیاں کریندا ہے، اللہ دے رسول دی بات ہور ہوندی ہے، ایدا طریقہ ہور ہوندا ہے، اللہ دے رسول دی عبادت ہور ہوندی ہے، ایدی عبادت ہور ہوندی ہے، اللہ دے رسول دی شریعت نصیحت اور ہوندی ہے، اس دی نصیحت اور ہوندی ہے، اللہ دے رسول دا طرز زندگی اور ہے، اس دی طرز زندگی اور ہے۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، جنہوں اللہ پاک فرمانے نسا ہدایت واضح کر دینے آئے، دنیا کائنات تے پیغام پہنچا دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دی حدیث حضرات ہے، دن قرب قیامت نو اللہ رب العزت کائنات دے کونے کونے تے پاک پیغمبر دا تعارف کروا دے گا، پاک پیغمبر دا دین پہنچا دے گا، پاک پیغمبر دی شریعت پہنچا دے گا۔ اللہ دا رسول فرماندا ہے قرب قیامت دے کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی خیمہ ایسا نہیں، کوئی ٹیلا ایسا نہیں، کائنات دا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوئے گا جتھے دین اسلام نہیں پہنچے گا۔ بت صورت کیا ہوئے گی؟ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے جیڑا اس دور دے اندر میرے پاک پیغمبر دے طریقے تے چلے گا، عزہ اللہ، اللہ نو عزت دی زندگی دے گا۔ جیڑا میرے پاک پیغمبر دے طریقے نو چھوڑے گا، اذلہ اللہ، اللہ نو ذلت دی زندگی عطا کرے گا۔ رب کائنات فرمانے نولہ ما تولی، ذرا غور کرنا، اللہ پاک فرماندا ہے جداں ساڈے رسول دا مخالف بن ویندا ہے، نولہ ما تولی، اساں دیاں واگاں تے چھوڑ دینے آئے، اساں اس کولوں ہٹ وینے آئے نے، تو اپنی مرضی کر۔ اللہ اللہ، ایمان نال دسو جدہ پتر پیو دا باغی بن جائے تے پیو دا جا ہن تیری اپنی مرضی جویں مرضی آئی کر، میں تیرے کسے کام دا ذمہ وار نہیں ہاں، اے پتر کدی خساریاں کولوں بچ سکدا؟ اے اولاد کدی گھاٹیاں کولوں بچ سکدی؟ تے جس انسان نو اللہ کہہ دے میرے نبی دا تو دشمن ہے، نولہ ما تولی، جا جویں مرضی آندی کر، ہن اساں تیرے کسے قول فعل عمل دے ذمہ دار نہیں، اساں تیرے تے کسے قسم دی ساری رحمت شفقت پیار کوئی نہیں، تو اپنی مرضی کر، تو اپنے میرے نبی دی مخالفت کیتی ہے۔ لوگو جس تو رب رحمت دا ہاتھ چال ہے وہ عذاب وچ نہیں آئے گا تو کیسے ہوگا؟ کیا ہوئے گا اس تے؟ نولہ ما تولی، اللہ فرمانے جا اپنی مرضی کر، ہن تو ہونا ساڈا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ جدہ رب بندے نالو تعلق توڑ لے پھر فتنے ہیں، عذاب ہے، تکلیف ہے، دنیا کائنات تے قسموں قسم دی شدائد آن گے، عذابات و عقوبات آن گیاں۔ کیوں؟ اللہ فرماندا ہے ساڈے نبی دی مخالفت کیتی۔ اج روئے زمین دا نقشہ دیکھیے،
روئے زمین دا نقشہ دیکھیے کہ اس کائنات دے سینے تے 6 ارب دے اندر کتنے لوگ نے اللہ دے رسول دی تعلیمات نو دل و جان تسلیم کرنے والے. آج تے مسلمانہ دے اندر بھی کوئی حدیث رسول سنا دے تے آدھے نے تساں تے انگریز دی پیداوار، تساں تے کل دے جمے ہوئے ہو، تساں فلاں ہو. مسلمان آج حدیث رسول منن نو تیار نہیں. مسلمان کالا رسول اللہ منن نو تیار نہیں. کیوں نہیں مندا؟ فلاں بابا نہیں مندا، فلاں بزرگ نہیں مندا، فلاں پیر نہیں مندا. لوگوں جاؤ کائنات دے اندر قرآن و حدیث دے اندر شریعت دے اندر دکھاؤ کہیں کہ رب کائنات نے آکھو میں دنیا تے عذاب اس وقت دیاں گا جدوں لوگ مولویاں دی نہیں منن گے. میں اس وقت لوگاں تو آزاد ہو جاواں گا، میں لوگاں نو اپنی رحمت تو محروم کر دیاں گا جدوں دنیا والے کائنات دے پیراں فقیراں نو نہیں منن گے. میرے رب دا قرآن ہے، اللہ فرماندے نے میں اس تو اپنی رحمت دا ہاتھ چا لینا، نولہی ما تولا، میں اس تو اپنی رحمت دا ہاتھ چا لینا. کون من یشاقق الرسول جڑا ساڈے رسول دی مخالفت کردا. اج دنیا تے مسلمان بھی رسول اللہ دی منن نو تیار نہیں. مسلمان رسول اللہ دے طریقے تے چلن والا نہیں. اج بے پردگی دیکھیے، بے حیائی دیکھیے. اج دنیا کائنات دے اندر مال دے اندر اللہ دے رسول نے فرمایا یاتی علی الناس زمان. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کون فرما رہے؟ اللہ دے رسول فرما رہے لا یبال المرء اخذ من الحلال ام من الحرام. فرمایا ایسا وقت لوگاں تے آئے گا، لوگاں نو اس نال کوئی غرض نہیں ہوئے گی کہ یہ مال حلال ہے یا حرام ہے، میرے واسطے جائز ہے نجائز ہے، یہ طیب پاک ہے پلیت ہے. اس نو غرض صرف مال بناون نال ہوئے گی، مال جوڑن نال ہوئے گی، اس نو حلال و حرام دی غرض نہیں ہوئے گی. میں تنوں رب دا واسطہ دے کے آنا اج دور دے اندر نہیں ہے. اساں اللہ دے نبی دی مخالفت کیتی ہے. 4.5 ارب تے دشمن ہے اللہ دے رسول دا، ویسے ہی کافر ہے. اس 1.5 ارب مسلمانہ نے کتنے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حکم دی پاسداری کیتی ہے. اللہ دا قرآن اسے واسطے فرماندا ہے اللہ من یعص اللہ ورسولہ من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. جڑا بندہ اللہ پاک فرمانے نے ساڈے رسول دی مخالفت کردا ہے، نافرمانی کردا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے کائنات انسانیت نو صرف مسلماناں نو نہیں، میرے نبی دی تعلیمات دیکھیے. صلہ رحمی دا حکم ہے صرف مسلماناں واسطے نہیں، سچ دا حکم ہے صرف مسلماناں واسطے نہیں، حلال تے طیب کھان دا حکم ہے صرف مسلماناں نے واسطے نہیں، پڑوسیاں دے حق ادا کرن دا حکم ہے صرف مسلماناں واسطے نہیں، ایک دوسرے دی عزت احترام دا کہ صرف مسلماناں واسطے نہیں. میرے پاک پیغمبر کائنات انسانیت واسطے رحمت للعالمین بن کر آئے. کائنات دے یہودیاں واسطے بھی، کائنات دے عیسائیاں واسطے بھی، ہندوؤں واسطے بھی، مسلمانوں واسطے بھی. مگر اج اس کائنات دے انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دشمنیاں شروع کر دیتیاں، مخالفتاں شروع کر دیتیاں. رسول اللہ دے احکام نہیں مننے، رسول اللہ دیاں باتاں نہیں منیاں. اج نتیجہ کیا نکلے ہے؟ اج مسلمان اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نہ منن دا نتیجہ اج دنیا کیا بھگت رہی ہے؟ اج معیشت بند ہے، بازار بند نے، ریل بند ہے جی، اج گھر بند نے، شادیاں بند نے، مسیتاں بند نے، اج میاں اجتماعات بند نے. بھرا دے گلے نہ ملے، میاں ماں دے کولوں آئی ہوئی دھی آئیے دوروں کھلو تے سلام کرے، ہاتھ نہیں ملاونا، گلے نہیں ملنا. یہ کیوں ہے؟ اس واسطے کیوں عذاب آئے نے؟ اساں اللہ دے پاک پیغمبر محمد
رسول اللہ دی اس انسان نے اس رحمت للعالمین دی بات نہیں منی، اللہ دے پاک پیغمبر دی لائی ہوئی ہدایات نو نہیں منیا نہ ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ہے، اللہ پاک دا قرآن ہے، اللہ فرماندا ہے من یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون۔ جڑا ساڈے پاک پیغمبر دی منیندا ہے انہوں دنیا تے رسوائیاں تے ذلت نہیں ہوندی۔ لوگو اللہ دی قسم ہے کائنات دے اندر کوئی دنیا دا مذہب نہیں وکھا سکدا ہے، کائنات دے اندر کوئی دنیا دی جماعت نہیں وکھا سکدی کہ کسے مذہب والیاں دے پاس کسے مذہب دے منن والیاں واسطے سمندر جم جان تے انہاں دے مذہب دے لوگ سمندر دے اندر اونٹاں تے ودے سوار ہوندے ہون، مگر اللہ دی قسم جس قوم نے محمد رسول اللہ دیاں منیاں نے جدہ ضرورت پائے گئی ہے، علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار بند علاقہ فتح کرندہ ہے، دنیا کائنات دی تاریخ شاہد ہے، اپنے بگانے اس بات دے گوانے کہ فارس والے مجوسی لوگ اے نس جاندے نے کشتیاں دے اندر تے مسلمان سمندر دے اندر اونٹ تے گھوڑے پہ دڑائندہ ہے، رب کائنات نے سمندر نو مسخر کر چھوڑے ہے، کیوں اس واسطے اللہ پاک فرماندے نے جڑا ساڈے پاک پیغمبر دی گل منیندا ہے اسانو ذلت تے رسوائیاں نہیں آن دیندے۔ اے کون کائنات دے اندر کوئی ہے دوے مذہب والا جڑا بھی کھائے کہ جنگل دے درندے وفادار بن ونجن کسے انسان دے، مگر اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جدہ مسلمان نبی دے فرما بردار نے حضرت سفینہ رسول اللہ دا غلام جنگل دے اندر بھول جاندے نے، ایک شیر دھار دویا ہے آتے مارن دی واسطے چگھاڑ داندہ پہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی انا مولا رسول اللہ اور جنگل دے شہرہ میں رسول اللہ دا غلام آئے، کائنات دی تاریخ نے دیکھے ہے انسانیت ششتر تے حیران ہے، آج کائنات دے اندر عجب نمونہ ہویا کھلا ہے کہ اس انسان نے اتنا درندے نو آکھا ہے جنگل دے شہر نو انا مولا رسول اللہ میں رسول اللہ دا غلام آئے، جنگل دا درندہ دم ہلا کے گردن جھکا کے وفا شہریاں دے دار پیا کرندہ ہے۔ ایک کیڑی قوم ہے من یطع اللہ ورسولہ جڑے اللہ تے دے رسول دی گل منن والے نے، نہ کوئی دنیا کائنات تے فرقیاں میں تقسیم نہ قادریاں نہ نقشبندیاں نہ سہروردیاں نہ رضاکی صیفیاں، اللہ دی قسم ہے جدہ دنیا دے انسان محمد رسول اللہ دے غلام حضرت عمر دا دور ہے، کافران مسلمانہ دے بیل مسلمانہ دے جانور چوری کر لینے، علاقہ ٹیلیاں دے ریگستان دے ٹبیاں دے اے لوک گئن ٹبیاں دے پیچھے لے کے صحابہ کرام مسلمان حیران ہوئے نے۔ اللہ رب العزت فرماندہ ہو میرے یار محمد دے وفادارو او کائنات دے اندر سنت محمد الرسول اللہ تے زندگی گزارن والے ہو، او میرے پاک پیغمبر دی زبان تے اعتماد دی یقین دی زندگی گزارن والے ہو، پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے ہر جانور نو زبان عطا کر دیتی ہے، ہر جانور بول کے اپنے مالک دا نام لے کے سڑ کے آدھا ہے او فلانے آ بھاجیا میں فلاں میاں ٹیلے دے پیچھے کھڑا ہویا مینوں آن کے لائے وانجے۔ رب کائنات دی تاریخ تے اٹھا کے دیکھے مسلمانہ تے اللہ کتنا مہربان آئی، دجلہ دریائے فرات تے دجلہ دیاں موجاں دے اندر جدہ گھوڑے پہ دوڑ دے آنے امیر لشکر حضرت سعد ابن ابی وقاص فرمانے نے او چلو دوڑ جاؤ دجلے دے اندر، اگر کسے دا لکڑی دا پیالہ بھی ختم ہو گیا اس دریا دیاں لہراں میں ہو گیا تے میں ذمہ وار ہاں۔ صحابہ فرمانے جا رہے ہیں، ایک صحابی دا لکڑی دا پیالہ ٹوٹ جاندہ ہے رسی نالوں تے دریا دیاں موجاں میں آ جاندہ ہے، اے جدہ باہر نکل دا ہے پار ہوندہ ہے، ایک بندہ صدا لگا کے ادا لشکر والے ہو کسے دا اللہ یہ کس دا پیالہ ہے؟
اللہ فرماندا ہے تو میرے یار دا وفادار بن میں تیرا لکڑی دا پیالہ بھی نقصان نہیں ہو دیا۔ اج یہ وبا کیوں ہے؟ اج یہ فتنے کیوں نے؟ 6 ارب آبادی نے اج کائنات دے امام رحمت للعالمین کو منہ موڑ لیا ہے۔ اج مسلمان بھی نبی دی حدیث سے اعتبار نہیں کرتا ہے۔ ساڈا مولوی، ساڈا پیر، لا مولویاں پیرانوں، کائنات دی تاریخ شاہد ہے کہ رب کائنات فرمانے میرے یار دے یار بن جاؤ، میں آسمانہ تو فرشتے بھیج دیاں گا۔ تے کیسے ہون گے؟ رب دے قرآن دا الفاظ ہے مسومین۔ اللہ فرماندا ہے چونکہ فوج ہے نا، لڑائی ہوندی پئی ہے، فوج ہے، اللہ فرماندا ہے مسومین، میں نشان زدہ بلے لگا کے بھیجاں گا۔ اے جرنل ہے، اے کرنل ہے، اے میجر ہے، صوبیدار ہے، میں نشان لگا فوج دے نشانات نال۔ اے حوالدار دا نشان اس فرشتے تے ہے، اس فرشتے تے صوبیدار دا نشان ہے۔ مسومین جو فوج دے اندر کمانڈراں دے نشانات ہونے نے، اللہ فرماندا ہے میں اپنے فرشتے نو نشان بھی دیاں گا، وہ بلے خود لگا دیاں گا، وہ بیچ خود لگا دیاں گا، میں نشان زدہ بنا کے آسمانہ تو تلوار اور نیزے اور ہتھیار تے گھوڑے بھی خود دے کے بھیجاں گا۔ کائنات دی تاریخ تو اٹھائیے، آج کون ہے؟ اے فلانے بابے دا مرید ہے، اے پیر کاکی تار شاہ دا مرید ہے، اے کون ہے جی پیر چمیاں والی سرکار ہے، اے پیر کون ہے جی شو شو والا پیر ہے، اے کون ہے جی ٹریکٹر شاہ ہے، اے کون ہے فلاں داتا ہے فلاں ہے۔ لوگوں کسے نے مشکل کشاں واسطے مردیاں دے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے، کسے نو فتوے تے شریعت دے مسئلے دی لوڑ پئیے اس نے ملہ دے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندا پوچھیا کر تے میرے مصطفیٰ کو پوچھیا کر، پوجیا کر تے مینوں پوجیا کر۔ جدوں صحابہ کرام اس شکل دے اندر ہن تے کائنات دی تاریخ اٹھائیے زندگی دے اندر، اللہ نے صحابہ کرام نو کدی بھی ذلت اور رسوائی نال دوچار نہیں کیتا۔ غزوہ احد دے اندر شکست ہوئی ہے، اللہ پاک فرماندا میں تے فتح دے رہا سا، قرآن اٹھاؤ۔ اللہ فرماندا میں فتح دے دیتی، تساں میرے نبی دی ایک گل نہیں منی، صرف ایک گل صحابہ نے نہیں منی۔ اللہ دے رسول فرمایا جڑے میں پہاڑ تے کھڑے پیا کرے نا چوٹی تے، یہ 100 بندہ تساں کھڑے روے آئے، سانو جتنی فتح ہوئے شکست ہوئے کچھ ہوئے تساں نہیں تھلے آنا۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرماندے تساں دولت تے مال غنیمت نو دیکھیا، میرے نبی دی مخالفت کیتی تو انہوں سزا ملی، 70 شہید ہو گیا، 70 زخمی ہو گیا۔ ایک بات دی مخالفت تو رب کائنات نے صحابہ جیسا نو سبق سکھا دیتا ہے کہ میرے نبی دی مخالفت باعث مصیبت ہے، میرے نبی دی مخالفت باعث عذاب ہے، میرے نبی دی مخالفت باعث دکھ اور درد اور رنج و غم ہے، میرے نبی دی اطاعت وچ راحت ہے، عزت ہے، آرام ہے، سکون ہے۔ آئیے حضرات، آج بھی دنیا کائنات اگر رنج و غم وچوں، اس وائرس وچوں اور اس تو علاوہ آمن والے صدمات و فتنات تو اگر بچ سکتی ہے تو دا ایک راستہ ہے کہ رسول اکرم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے چلے جائے اور ساری کائنات چھوڑ دیتی جائے، مگر زبان پیغمبر تے اعتماد اتنا یقین ہوئے کہ کائنات غلط ہو سکتی ہے، میرے نبی دی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جس طریقے میں تو پہلے خطبے دے آغاز دے اندر علامات قیامت دے اندر نبی علیہ السلام نے جو 1400 سال پہلے دسے ہے، آج جو ظہور پذیر نے کائنات دا دشمن بھی میرے نبی دی انہاں نشانیاں نو من رہے ہے، تو جس نبی دی پیشین کوئی غلط نہیں ہو سکتی، اس نبی دی زبان چو نکلیا کوئی مسئلہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اج اساں مسلمان مسئلہ غلط کرنے ہیں، نبی دی حدیث نو غلط کر دینے ہیں، مولوی دے فتوے نو غلط نہیں کر دے، مولوی دے فتوے نو صحیح مننے ہیں، نبی دی حدیث نو صحیح نہیں مننے دے۔ جس نبی دی زبان چو نکلے ہوا ایک ایک جملہ کائنات تے بدل سکتی ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، مگر میرے نبی دی زبان چو نکلی بات کدی غلط ہو سکتی نہیں ہے۔ اللہ دے نبی دی جو بات زبان چو نکلی کائنات اکھاں نال علامات دیکھ رہی ہے، عرب دا شاداب ہونا اکھاں نال دیکھ رہے ہیں، اور اج میں اور آپ نے اکھاں نال دیکھا ہے بیت اللہ خالی ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک وقت آئے گا کہ بیت اللہ خالی ہو جائے گا۔
آؤ توبہ و استغفار ہے، اس کرونا دا علاج توبہ استغفار ہے کہ اللہ دے اگے معافی منگیے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث تے کاش کہ اساں مسلمانوں نے عمل کیتا ہوندا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، جیڑا بندہ صبح نو 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھدا ہے، شام تک اللہ اس دی حفاظت کردا ہے۔ جو شام نو پڑھدا ہے صبح تک اللہ اس دی حفاظت کردا ہے۔ اے حدیث حضرت ابان مولا عثمان، حضرت عثمان دے غلام نے بیان کی تھی، اور اس وقت انہوں نے فالج آئی۔ توجہ کرنا، اس وقت فالج آئی۔ جدوں یہ حدیث بیان کی تھی تے حدیث سنن والا شاگرد کہنے لگا حضور سانو تے حدیث سنا رہے ہو کہ جیڑا بندہ پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ انہوں ہر قسم دی مصیبت پریشانی دکھ بیماری کو محفوظ کردا ہے، تے آپ نو تے فالج ہے۔ توجہ کرنا، اللہ دی قسم حضرت ابان مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے اللہ دی قسم میرے نبی دی حدیث صحیح ہے، سچ ہے، مگر جس دن مینو فالج ہویا ہے اس دن مینو یہ پڑھنی یاد نہیں رہی ہے۔ نبی دی بات تے یقین ہے، آج بھی اس عمل نو دہرائیے، رات دن نبی علیہ السلام دی اس حدیث تے عمل کیجئے، انشاءاللہ ہر قسم دیاں بیماریاں فتنیاں کو اللہ محفوظ فرمائے گا۔ اللہ پوری دنیا تے اس عذاب نو دور فرمائے، اور خصوصاً امت مسلمانوں، اہل عرب نو، اور خصوصاً سعودی عرب دے اندر رب کائنات حرمین شریفین دی آبادی دا اور ساڈے مسلم ممالک دے اندر مساجد دی آبادی دا سبب بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ الا ایھا الناس لا تشرکوا باللہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم من یشرک باللہ فی ذاتہ وصفاتہ او آیاتہ او عباداتہ فہو مشرک فعلیہ الخسران والوبال۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، انیبوا الی اللہ استجیبوا للہ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم ثبت اقدامنا واقدام المسلمین، اللہم انصرنا علی القوم الکافرین، اللہم انجِ الاسلام والمسلمین من الہنود والیہود ومن الکفرۃ الضالۃ فی کل بلد ومکان۔ اللہم یا غفار اغفر ذنوبنا وذنوب المسلمین والمسلمات۔ اللہم یا ستار فاستر عوراتنا وعورات المسلمین والمسلمات۔ اللہم یا قاضی الحاجات فاقض حاجاتنا وحاجات المسلمین والمسلمات۔ اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرض المسلمین والمسلمات۔ اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرض المسلمین والمسلمات۔ اللہم انت الشافی انت الکافی لا شفاء الا شفاؤک ولا دواء الا دواؤک اشف شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اکفنا من شر
अनफुसिना व मिन शर्रि मा खलक। अल्लाहुम्मा इक्फिना मिन शर्रिल अर्ज़।